بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے کنڈے کی نیاز کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، یہ جو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے، کھیر پوری کی نیاز کی جاتی ہے، یاد رکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی یہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ان کے والد ہیں امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، اور امام باقر کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری جو ہے وہ 15 رجب کو ہوا ہے، تو لہذا اس وجہ سے مسلمانوں میں ایک رواج ہے، کھیر پوری کا اہتمام کیا جاتا ہے، کنڈے کی نیاز کروائی جاتی ہے۔ یہ کنڈے کی نیاز کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ خوانی جائز ہے، نیاز کرنا جائز ہے، تو نیاز کرنا بھی جائز ہے، فاتحہ خوانی کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو شرعی حکم اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ یہ فاتحہ خوانی نیاز اس کا حکم مستحب کا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں، فاتحہ خوانی ہو یا اسی طرح اور کوئی بھی تقریب ہو، نماز جماعت بھی نہ چھوڑیں اور نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی نماز قضا ہرگز نہ کریں، نماز فرض ہے۔ تو لہذا یہ فاتحہ خوانی یہ ایک مستحب ہے، وہ کوئی سی بھی فاتحہ ہو، اس کا حکم شرعی یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ ہم نے حکم آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن بعض لوگ ضد کا شکار ہوتے ہیں، انانیت کا شکار ہوتے کہ نہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے، ذرا اپنے مزاج میں ٹھنڈ پیدا کیجئے، ذرا دین کو جو ہے تسلی سے پڑھیے اور دین کی باریکی کو پڑھیے کہ نیاز کے ناجائز ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں، فاتحہ کے ناجائز ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ہم نے حکم شرع آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ مستحب ہے، اگر کوئی اسے فرض سمجھتا ہے تو وہ فرض سمجھنے والا غلط ہے، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ غلط ہے، لیکن اس کا شریعت میں حکم صرف مستحب کا ہے، کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار یہ کہ وہ فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اور اسی طرح نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ فاتحہ خوانی نہیں کرتے تو آپ کو دیکھیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے آپ اسے روکیں گے تو یہ آپ کا عمل غلط ہے کہ آپ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، یعنی کسی چیز پر بیجا جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اپنے پاس سے کوئی کنڈیشن بیان کر رہے ہیں، اپنے پاس سے کسی چیز کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ صحیح؟ تو کھیر پوری کی نیاز میں اگر خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ اس اعتبار سے خرابیاں ہو سکتی ہیں، سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ کہ اسے مٹی کے کنڈے میں کھلایا جائے گا، مٹی کے کنڈے ہی میں کھیر جمائی جائے گی۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ آپ مٹی کے کنڈے میں کھیر جمائیں، مٹی کے کنڈے میں کھلائیں، یا سلور کے کنڈے میں، یا اسی طرح پلیٹوں میں آپ کھلائیں یا اس میں جمائیں، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے اسے باہر نہیں لے جا سکتے، تو یہ غلط ہے۔ آپ باہر بھی لے جا سکتے ہیں، دوسرے شہر بھی لے جا سکتے ہیں، ملک سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنڈے کی نیاز میں کنڈے ہی جو ہے کیے جائیں گے، یعنی وہ جو ٹکیاں بنائی جاتی ہیں وہ ٹکیاں ہی بنائی جائیں گی، یا کھیر پوری ہی کی جائے گی۔ تو لہذا شریعت نے ایسا کچھ بیان نہیں کیا۔ اگر آپ کھیر پوری کے علاوہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز کا اہتمام کرتے ہیں، یا کنڈے کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں سوجی کی بنی ہوئی، تو لہذا آپ اس کے علاوہ کسی چیز کا کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ بھی شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کنڈے کی ٹکیا کرتا ہے اور اسے فرض واجب نہیں سمجھتا تو اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کھیر پوری کوئی کرتا ہے اور اسے فرض واجب نہیں سمجھتا اور وہ کھیر پوری کا اہتمام کرتا ہے اور مستحب ہی سمجھتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی بندہ اعتدال کو اختیار کرے، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ شدت کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیاز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ بھی غلط۔ بعض
بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز، یہ نیاز ہی ناجائز ہے، یہ نیاز ہی بدعت ہے، یہ حرام ہے، گناہ، تو وہ لوگ بھی غلط۔ تو یہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، نیاز کوئی سی بھی ہو، کسی بھی بزرگ کی آپ فاتحہ کا اہتمام کریں، اس کا حکم بس مستحب کا ہے، کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، تو وہ اپنی غلطی پر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ شریعت میں اپنے پاس سے کوئی کنڈیشن بیان کر رہا ہے، یعنی بندے کے پاس تو کوئی اختیار نہیں کہ کسی چیز کو ہم ناجائز، حرام، گناہ کہہ دیں۔ تو اب آپ اپنے پاس سے جب کسی چیز کو ناجائز، حرام، گناہ کہیں گے تو اس سے فتنہ پھیلے گا اور اس سے لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ پیغام دیں گے، لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کیجیے، بحث و مباحثہ ہرگز نہ کیجیے۔ آپ کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مطمئن کریں، لوگوں سے لڑیں اور دلیلیں مانگیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بعض لوگ علماء اسلام کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ زندگیاں گزر گئے علماء اسلام کی فاتحہ کے دلائل دیتے ہوئے، فاتحہ کے بارے میں سمجھاتے ہوئے، ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ جائز بھی ہے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو دونوں فریق کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بس آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، آپ کرتے ہیں تو یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں، کل قیامت والے دن آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ کے حوالے سے بھی ہم ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی دینی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہو واٹس ایپ کے ذریعے یا نیچے کمنٹس کر کے بھی آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔